अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फायदा मंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला लेने से पहले कपल ऑफ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आजकल अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं इमिग्रेशन की न्यूज़, तो एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट रिसेंटली सामने आई है वो है कि ज़बरानो के अंदर थोड़ी सी अपडेट आई है दो तरह की। तो पहले मैं आपको, इससे पहले हम कोई कॉल्स अगर कोई आई तो मैं बीच में रुक के कॉल्स भी ले लूंगा, लेकिन पहले हम उन दो तरह की अपडेट्स का जिक्र करते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, और मैं ज़्यादा बैकग्राउंड में ज़बरानो की नहीं जाऊंगा, उसकी वजह है कि तकरीबन हर एक को पता है कि जी ज़बरानो की एप्लीकेशन क्या है और ज़बरानो कैरियर क्या चीज़ होती है। अगर आपको उसके अंदर कोई इशू भी है तो वो सोशल मीडिया पे और वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने भी बनाई हुई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज़बरानो कैरियर किसको कहते हैं और क्या उसकी क्वालिफिकेशन है। तो हम उस स्टेज से थोड़ा आगे आ जाते हैं। एक चीज जो बड़ी शिद्दत से हर एक को वेट था वो ये था कि जी ज़बरानो की नई पॉलिसी कब आएगी। और मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में बोला हुआ है लोगों को कि जी जैसी वो पॉलिसी आएगी तो मैं उसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करूंगा और आपको अपडेट भी करेंगे। तो एट द मोमेंट सिचुएशन ये है कि होम ऑफिस ने ये बोला है कि जो ज़बरानो की पॉलिसी है वो 13 जून को अवेलेबल हो जाएगी। सो इंशाल्लाह ताला प्लान मेरा यही है कि जैसी ये पॉलिसी आती है इसके ऊपर फिर मैं कोई वीडियो करके आपके साथ शेयर कर लूंगा। सो कहने का मतलब ये है कि 13 जून को हमें पता चल जाएगा कि ज़बरानो की पॉलिसी क्या है और होम ऑफिस किस तरीके से फ्यूचर एप्लीकेशंस को कंसिडर करेगा और क्या उनकी क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स हैं। बिकॉज सारी बात है कि जो केस रिसेंटली हुआ था जिसका हर एक को पता है, उसके बाद गोल पोस्ट काफ़ी हद तक ये ज़बरानो केसेस की चेंज हो गई। और अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे रेगुलर फॉलो करते हैं तो मैंने हमेशा ये बोला है कि जी बेशक इस पॉलिसी को आने से पहले भी अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहते हैं आप डालें, और जैसे ये पॉलिसी आई तो हमें और पर क्लेरिफिकेशन मिल जाएगी कि ज़बरानो के साथ क्या हो रहा है। मैंने लोगों से भी रिक्वेस्ट की हुई, अभी तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि जी अगर आपके वीज़े ज़बरानो पे लगने शुरू हो गए तो प्लीज़ बताएं, शेयर करें ताकि हम लोगों को ये न्यूज़ दे सकें। लेकिन अभी तक ज़्यादातर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है लोगों से वो यही मिली है कि जी ज़बरानो की एप्लीकेशन के एक्नॉलेजमेंट लेटर्स आए हैं और कुछ को उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के लिए बोला है। तो एक तो ये बात होगी ज़बरानो की इम्पोर्टेंट कि जी ज़बरानो का उन्होंने बोल दिया है कि 13 जून को हम पॉलिसी निकाल रहे हैं। और एक और चीज़ ज़बरानो की जो इम्पोर्टेंट हुई है कि कोर्ट ऑफ अपील ने रिसेंटली एक केस का डिसीजन दिया है और उससे थोड़े लोग परेशान हो गए हैं। मुझे भी कॉल्स आ रही हैं कि तारिक भाई ये जो कोर्ट ऑफ अपील का नया डिसीजन है ज़बरानो का, उससे मेरी ज़बरानो की एप्लीकेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, या जी सुनने में आया कि उसके बाद ज़बरानो की एप्लीकेशन और भी टफ हो जाएगी। जो कोर्ट ऑफ अपील का नया डिसीजन आया वलाज का, तो पहले तो मैं देखें एक इम्पॉर्टेंट बात करता हूं कि कोर्ट ऑफ अपील ने बेसिकली ये बोला है कि जी ज़बरानो के अंदर हम अजम्पशंस नहीं लेंगे, हम फैक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। तो ये मैंने पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं, मैं अपने आप को रिपीट भी कर देता हूं कि इस केस में वलाज जो एप्लीकेंट था, जिनके ब्रिटिश चिल्ड्रन थे, जिन्होंने ज़बरानो जॉइंट केयर के तौर पे एप्लीकेशन डाली थी बिकॉज उनकी वाइफ ब्रिटिश सिटीजन है, वो नॉन ईयू ईए सिटीजन है, तो उन्होंने बोला जी मैं जॉइंट ज़बरानो केयर हूं। तो उनकी वाइफ ने बयान दिया कि जी अगर ये मुल्क छोड़ के चले भी जाते हैं मैं बच्चों के साथ इधर ही रहूंगी। तो वो जो एक प्राइमरी कंडीशन होती है ज़बरानो केयर की, जी कि अगर आप जॉइंट केयर भी हैं अपने बच्चों के, ब्रिटिश सिटीजन के रेफरेंस से, बच्चों के रेफरेंस से हम बात करें हुआ ब्रिटिश सिटीजन, क्योंकि ज़बरानो केयर टेक्निकली अडल्ट पे भी अप्लाई होता है लेकिन हम विद रेफरेंस टू ब्रिटिश चिल्ड्रन अभी बात कर रहे हैं। तो अगर आपके चिल्ड्रन भी आपके साथ चले जाते हैं तो फिर आप ज़बरानो कैरियर की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन अगर चिल्ड्रन वहाँ रह जाते हैं पीछे बिकॉज उनका जो आपका दूसरा पार्टनर है वो नहीं जाना चाहता बिकॉज वो ब्रिटिश सिटीजन है, तो फिर उस सूरत में व्यू ये लिया जाता है कि भी आप ज़बरानो कैरियर नहीं है। अब ये बात कोर्ट ने बोली और होम ऑफिस ने भी बात बोली और इसकी बात पे वो वलाज अपना केस हारे। जो लीगल आर्ग्यूमेंट वलाज की टीम का था वो ये था कि जी ज़बरानो की जो एप्लीकेशन है उसमें असेसमेंट इस तरीके से होती है कि जी अगर प्राइमरी कैरियर चला जाए
تو assumption یہ لینی چاہیے کہ بچہ بھی ہر حال میں جائے گا. تو اس assessment کے تھرو کیس ڈسکس ہونا چاہیے. تو پھر کورٹ آف اپیل نے کہا ایسی بات نہیں ہے, ہم فیکٹس پہ بات کریں گے ان اپلیکیشنس کی. یعنی کہ اگر زبرانو کیرر اس فیکٹ کے اوپر ملک چھوڑ کے جا رہا ہے, بیننگ ولاج, he doesn't become a زبرانو کیرر because ان کی پارٹنر نے کلیئرلی بول دیا کہ she will stay in this country with the children. تو اس وجہ سے یہ جو کیس ہے یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوگا ہوپ فلی, بیکاز اگر دیکھیں اگر ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ جی میری پارٹنر ملک چھوڑے گی نہیں یا چھوڑیں گے نہیں اگر میں جاتی ہوں, تو پھر تو ویسے ہی زبرانو کیرر کی شرطیں آپ پوری نہیں کر رہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان دا بگر پکچر اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ جو کورٹ آف اپیل کا نیا ڈیسیجن ہے یہ ایسا ان کیسز کو امپیکٹ نہیں کرے گا جو جینون زبرانو کیرر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مسٹر ولاج جینون زبرانو کیرر نہیں تھے, کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈیفینیشن میں نہیں آتے تھے جو کلیئرلی یہ بات بولتی ہے کہ جی اگر آپ ملک چھوڑ کے جائیں گے ایز اے کیرر, بچوں کو بھی مجبوراً آپ کے ساتھ جانا پڑے گا. تو وہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل آرگیومنٹ کیا تھا کہ جی ہم ازیوم کرتے ہیں کہ بچے چلے جائیں گے, تو جج نے کہا نہیں, آپ ازمپشن نہیں لے سکتے, فیکٹس یہ ہیں کیس کے کہ بچے نہیں جائیں گے اگر مسٹر ولاج کنٹری چھوڑ کے جائیں گے. تو اس بیسس کے اوپر یہ کیس وہ ہارے. تو اس پہ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر کے کہتے ہیں طارق بھائی جو نیا کیس آیا سنا ہے اس سے یہ ایشو ہو جائے گا وہ ایشو ہو جائے گا. تو اتنا گھبرانے کی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی اور اس کیس سے اپلیکیشن ہوم آفس ڈرائیو کرتا ہے اپنے نئے ڈیسیجنس کے اندر, تو پھر وہ دیکھا جائے گا اور ظاہری بات ہے اس کو اکارڈنگلی چیلنج کیا جائے گا. تو پہلی بات تو میں نے کور کرنی تھی اپنے شو کے اندر زبرانوں کے اوپر جو ہم لوگوں نے ذکر کر لیا. اب آ جاتے ہیں ہم سیکنڈ نیوز کے اوپر. جو سیکنڈ نیوز ہے اس شو کی وہ اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ای ٹی ایس کے اوپر, بیکاز کورٹ آف اپیل نے ایک اور ڈیسیجن دیا کچھ عرصہ پہلے ای ٹی ایس کے اوپر, اور لوگ بڑے خوش تھے کہ جی یہ پرانی چیز ای ٹی ایس کی ختم ہو گئی ہے. لیکن اب وہ کورٹ آف اپیل نے ایک نیا ڈیسیجن دیا, اگین لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ اس ڈیسیجن ای ٹی ایس ڈیسیجن کا ای ٹی ایس کیسز پہ یا ٹوئک کے کیسز پہ کیا فرق پڑے گا. اگین بیکاز یہ ایشو بہت پرانا ہے, ویری ویل نون ایشو ہے ٹوئک کیسز کا, تو میں اس کی ہسٹری میں نہیں جاؤں گا بیکاز اگین اس پہ میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور آئی تھنک ہر ایک کو اب ان لوگوں کا پتہ ہے. صرف ابھی تک I'm bit surprised کہ 2 یا 3 مسکنسیپشنز ہیں ٹوئک کے لوگوں کو. تو پہلے میں وہ مسکنسیپشن کلیئر کر دوں اور اس کے بعد ہم آئیں گے کہ نیا کیس کیا تھا اور کیا اس کی اسیسمنٹ ہے یا اس کا کیا اس کی امپلیکیشن ہوگی. پہلی مس انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو ہے کہ جی ٹوئک دیا ہے یا نہیں دیا, ہمیں بلینکٹ کور ہے, یعنی کہ ہوم آفس نے کہا جی ٹوئک کیسز میں ہم ریفیوز کریں گے ہی نہیں. تو پہلے تو یہ آپ لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جو کمٹمنٹ دی ہے امیگریشن منسٹر نے, وہ انہوں نے یہ بولا تھا کہ جن لوگوں نے ٹوئک کا ایگزام اپنی کسی اپلیکیشن میں یوز نہیں کیا ٹوئک کا ٹیسٹ سرٹیفکیٹ, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیسٹ سرٹیفکیٹ انویلڈ ہے, میننگ ہمارے پاس اس ٹیسٹ سینٹر کی انفارمیشن ہے جس پہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ کسی اور کی ریکارڈنگ ہے جس کے تھرو یہ ٹیسٹ دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ نے اس ٹیسٹ کو یوز نہیں کیا کسی اپلیکیشن میں, تو ہم اس بیسس پہ آپ کو ریفیوز نہیں کریں گے, اور اسپیشل کنسیڈریشن دی جائے گی ایسے کیسز میں جہاں آلریڈی بچے انوالو ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ بلینکٹ معافی ٹوئک پہ نہیں ہے, ایک سرٹن کنڈیشنز ہے جس کی بیس پہ ہوم آفس معاف کرے گا. اب ساری بات ہے, کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ٹوئک جینوئنلی دیا تھا, ہمیں نہیں پتا کہ آگے ٹیسٹ سینٹر نے کیا کیا ہے. تو ظاہری بات ہے ان کو اپنا کیس اسی طریقے سے لڑنا پڑے گا. تو ایک جو مسکنسیپشن لوگوں کی ہے کہ جی ٹوئک کی بیسس پہ ہمیں ہر حال میں معافی ہے, وہ ایک غلط مسکنسیپشن ہے. سیکنڈ مسکنسیپشن لوگوں کو یہ ہے کہ جی ٹوئک کی بیسس کے اوپر ہمیں ہر حال میں 2.5 سال کا ویزا ہیومن رائٹس پہ مل جائے گا. یہ بھی مسکنسیپشن ہے, ان دا سینس کہ آپ کو پہلے اپنا کیس جیتنا پڑے گا اور اپنی انجسٹس جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے ٹوئک کی وجہ سے, کہ آپ کو کلیئرلی بتانا پڑے گا کورٹ میں کہ جی ہوم آفس کا ڈیسیجن غلط تھا ٹوئک کا, اور یہ میرا سارا ٹائم ضائع ہوا ہے. اگر آپ وہ چیز پروو کر پاتے ہیں تو اونلی دین آپ کو 2.5 سال کا ویزا ملنے کی امید ہے. اگین اٹ از اے ویری آبجیکٹو ٹیسٹ, کیس بائی کیس میٹر کرتا ہے. اور اگر آپ ہسٹری میں میرے کیسز کی جائیں یا میرے شوز کی جائیں, تو میں نے انفیکٹ ان بیرسٹر کو بلا کے انٹرویو بھی کیا تھا جنہوں نے یہ کیس لڑا تھا جس پہ 2.5 سال کا ویزا ملا تھا. اگر آپ ہسٹری میں جا کے اس کیس کو چینل پہ جا کے اس کیس کو دیکھیں تو ادھر سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ ٹیکنیکلی ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہر ٹوئک کیس کے اندر 2.5 سال کا ویزا ملے گا صرف ہیومن رائٹس کا, صرف ان کیسز پہ جہاں پروف کر لیں کہ آپ انسینٹ ہیں. یہ سیکنڈ بات کلیئر ہوگی جو مسکنسیپشن ہے ٹوئک کی. اور آخری ٹوئک کی مسکنسیپشن یہ ہے کہ جی میں نے تو اس زمانے میں
باقی ٹیسٹ پرووائڈ کر کے دے دیا تھا، یا میں نے اس کے بعد 3 اور اپلیکیشنز ڈالی ہیں، ہوم آفس نے میرا ٹوئک کی بیسس پہ ریفیوز نہیں کیا، میں ایک تیسری یا چوتھی یا سیٹلمنٹ یا نیشنلٹی اپلیکیشن ڈال رہا ہوں، تو ہوم آفس ٹوئک کی بیس پہ میرا کیوں ویزا ریفیوز کر رہا ہے؟ تو ایک بات میں عرض کر دوں کہ ہوم آفس کا بالکل رائٹ ہے کہ وہ آپ کا ویزا کسی بھی سٹیج پہ ریفیوز کر سکتے ہیں. آپ یہ لیگل آرگومنٹ اگر ان کو دیں گے تو تھوڑا ویک ہوگا کہ جی میں نے پہلی 2 اپلیکیشنز کی تھیں، آپ نے ٹوئک پہ ریفیوز نہیں کیا، اب آپ تیسری اپلیکیشن پہ ٹوئک پہ ریفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی ایک بات آ جاتی. ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. تو یہ میں نے کلیریفیکیشن کر دی کہ کیا مسکنسیپشنز ہیں ٹوئک کے بارے میں لوگوں کو. اب آ جاتے ہیں کہ نارملی ٹوئک کے کیس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. ٹوئک کے کیس کے ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ ہوم آفس ان ویلڈ ٹوئک کیسز کو اٹھا رہا تھا. ان ویلڈ ہوم آفس کی نظر میں ٹوئک کیسز وہ تھے جس میں ان کے پاس کنفرم انفارمیشن تھی کہ اس ٹیسٹ سینٹر کے اندر ایک وائس میں سارے ٹیسٹ ہوئے ہیں یا میجورٹی ٹیسٹ ہوئے ہیں. تو جو کسی اور کی وائس میں یعنی کہ سنگولر وائس میں کافی زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں وہ سارے انہوں نے ان ویلڈ کی بریکٹ میں ڈال دیے. تو جو ٹوئک کے ان ویلڈ ٹیسٹ تھے، ہوم آفس نے ان ایپلیکنٹ جنہوں نے ان کینڈیڈیٹس جنہوں نے وہ ٹیسٹ دیے ہیں ان کو لیٹرز دینا شروع کر دیا کہ جی ہمیں پتا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ڈسیپشن کیا، فراڈ کیا اس ٹوئک ٹیسٹ کے اندر، اور اس جنیرک ایویڈنس کی بیس پہ ہوم آفس آپ کو ریفیوز کر رہا تھا. پھر ایک ایم پی کی منسٹیریل رپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وائس ڈیٹا انالیسز یوز ہوا ہے جنیرک ایویڈنس کے لیے یہ انسفیشینٹ ہے، اور اس کی بیسس پہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں کو تو ہم اس ٹیسٹ کو مانتے ہی نہیں، اور لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے. لیکن ریسنٹلی جو کیس ہے اس میں کورٹ آف اپیل نے بولا ہے کہ جو ہوم آفس کا میتھڈ ہے جنیرک ایویڈنس کو اسیس کرنے کا، آتھینٹیکیٹ کرنے کا، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر ہوم آفس آپ پہ یہ الزام لگاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ای ٹی ایس کی وائس ریکارڈنگ ڈیٹا ہے جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک شخص نے ملٹیپل ٹیسٹ دیے اس سینٹر سے اور ان میں سے ایک ٹیسٹ آپ کا ہے، تو ایز اے کینڈیڈیٹ آپ پہ الزام لگ سکتا ہے فراڈولنٹ ایکٹیویٹی کا یا ٹوئک کا جو الزام لگتا ہے ہوم آفس کی طرف سے. تو بیسکلی جو برڈن ہے وہ آپ پہ اب شفٹ ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے اگر آپ نارمل قانون کو فالو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں. میں نے اس پہ ایک الگ شو بھی کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑی سمری دے دیتا ہوں آپ کو کہ ہوم آفس نے جب آپ پہ الزام لگا دیا ٹوئک کا تو کورٹ آف اپیل نے کہا کہ انہوں نے اپنا برڈن ٹیسٹ میٹ کر لیا، اور برڈن یعنی کہ الزام اب آپ کی طرف آ جاتا ہے. آپ نے آگے سے ایک انسنٹ ایکسپلینیشن دینی ہے، اور انسنٹ ایکسپلینیشن یہی ہے کہ اگر آپ انوالو نہیں تھے اس سارے واقعے کے اندر اور آپ کو نہیں پتا کہ کیوں یہ ٹیسٹ اس طریقے سے کویشچنیبل انویلڈ بنا ہے، تو آپ اپنی انسنٹ ایکسپلینیشن دیں، اور وہ ایکسپلینیشن ہوم آفس کے پاس جائے گی، وہ اس کو اسیس کر کے اپنا جواب دے گا. اور پھر جج کہتا ہے کہ اس جواب کی بیسس پہ ہم نے دیکھنا ہے، جج یہ اسیس کرتے ہیں کہ آیا یہ جواب درست ہے یا نہیں، ریزنیبل ہے یا نہیں. تو ان ادر ورڈز جو ریسنٹ کورٹ آف اپیل میں ٹوئک کا کیس آیا اس میں انہوں نے یہی دوبارہ ریٹریٹ کیا ہے، ایک طرح سے ہوم آفس کے فیور میں یہ بات آئی ہے کہ جو وہ جنیرک ایویڈنس پروڈیوس کرتے ہیں کہ جی ہمیں رپورٹ آئی ہے ای ٹی ایس کی طرف سے کہ ایک شخص نے سینٹر کے اندر اتنے زیادہ وائس کے اندر ٹیسٹ دیے ہیں، وہ سفیشینٹ ہے میٹ کرنے کے لیے آپ کا برڈن کا ٹیسٹ. یہ بیسکلی کورٹ نے بولا. تو یہ بات تو آپ کی ادھر کلیئر ہو جاتی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. سوری میں ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا کیونکہ میں تھوڑا اپنے والیوم کو درست کر رہا تھا فون کے. اچھا جی، تو یہ تو بات ہوگی کہ کورٹ آف اپیل نے کیا بات کی اپنے ریسنٹ ٹوئک کیس میں. تو اگین مجھے اس کے بڑے کال آ رہے تھے، مجھے لوگوں نے کہا کہ طارق بھائی یہ جو نیا ٹوئک کا کیس آیا اس سے کیا ہوگا. ایز سچ گول پوسٹ اسی طریقے سے ہے، صرف جو مین ڈفرینس آیا ہے کہ پہلے ہم اس بات کو ہوم آفس کے ساتھ آرگیو کر سکتے تھے کہ جو آپ کا جنیرک ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ آپ ہمارے کلائنٹ پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ایک آواز سے بہت سارے ٹیسٹ ہیں اور آپ کا بھی ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے، وہ جو ایویڈنس ہے وہ ٹینٹڈ ہے ایم پی کی رپورٹ کی وجہ سے. لیکن کورٹ آف اپیل نے وہ جو ٹینٹڈ یا جو ایم پی کی رپورٹ نے ان ٹیسٹ اس پروسیس پہ جو الزام لگایا تھا وہ اب واپس ہٹا دیا ہے. تو ان ادر ورڈز ہوم آفس اگر آپ پہ الزام لگاتا ہے تو پھر برڈن آپ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور پھر قانون کہتا ہے کہ آپ کو ایک انسنٹ ایکسپلینیشن دینی ہے کہ کیوں آپ اس چیز میں انوالو نہیں تھے. تو یعنی کہ جو اس چھوٹی سی ایم پی رپورٹ سے پہلے سچویشن تھی کہ ہوم آفس الزام لگاتا تھا، ہم ڈیفینڈ کرتے تھے کلائنٹ کی طرف سے، وہ چیز اب واپس ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ بات بھی میں نے کلیئر کر دی آپ کو ای ٹی ایس کی، اور یہ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ کافی لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. ایک کالر آئے ہیں لائن پہ، ہم ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم.
جی اپنا سوال پوچھ لیں اور شو پہ جواب سن لیں. جی ارے سر ایسے ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں یہاں پہ اپنے ڈپینڈنٹ کے ساتھ ہوں تو میں نے کوشچن یہ کرنا تھا کہ جسٹ ان کیس لائک اف وی ہیو اے بیبی تو ہمیں جو ہے وہ کیا اسٹل اسٹوڈنٹ روٹ پہ ہی رہنا پڑے گا یا اگر چائلڈ ہو جاتا ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں کوئی یہاں پہ گورنمنٹ کچھ بینیفٹ دیتی ہے کہ ہم اس پہ بچہ جو ہمارا برٹش کنسیڈر ہو اور ہم دونوں کپل جو ہے وہ اس پہ ہو جائیں سوئچ. alright تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. آپ ٹی وی پہ میرا جواب سن لیں. دیکھیں پہلی بات ہے اس ملک میں برٹن کے اندر ان لائک امریکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بائی برتھ برٹش نہیں ہوتا. بچے کو برٹش سٹیزن شپ اپنے پیرنٹس سے ملتی ہے. تو پہلی بات ہے اگر بچہ اس ملک میں پیدا ہوا ہے پیرنٹس کے پاس انڈیفینٹ ہے یا برٹش پاسپورٹ ہے بچہ برٹش ہے, لیکن اگر پیرنٹس خود مائیگرنٹ ہیں تو بچہ برٹش نہیں ہوتا. بچے کے پاس جو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے. اگر مدر پاکستان سے تو بچے کے پاس پاکستان, فادر پاکستان سے, یا اگر وہ ڈیول نیشنل ہے یا جو بھی نیشنلٹی پیرنٹس کی ہے اس کے تھرو بچہ اپنی نیشنلٹی لے سکتا ہے. بٹ ان ریفرنس ٹو برٹش نیشنلٹی بچہ جو مائیگرنٹس کے پیدا ہوتے ہیں بچے وہ اس صورت میں بھی کچھ بچے برٹش نیشنلٹی لے لیتے ہیں رجسٹریشن کے تھرو اگر بعد میں مائیگرنٹس کو انڈیفینٹ مل جائے. لیکن آپ کا اسپیسیفک سوال یہ ہے کہ ایز پیرنٹ ہمیں ہمارے بچے کی بیس کے اوپر ویزا ملنے کے کس طریقے سے ویزا مل سکتا ہے. تو دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ برٹش بچہ تو ہوگا نہیں ایٹ برتھ, یہ ہم نے کلیریفائی کر لیا کیونکہ آپ اور آپ کی وائف اسٹوڈنٹ ہیں. اب آ جاتے ہیں جب بچہ پیدا ہوگا تو ظاہری بات ہے اگر آپ پاکستان سے اگزامپل دے رہا ہوں تو آپ کی وائف پاکستان سے تو بچہ پاکستانی ہے. پیرنٹس بچے کی بیس پہ اس وقت ویزا لے سکتے ہیں when a child is a qualifying child. لا میں qualifying child دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک لا میں qualifying child ہوتا ہے جو اس ملک میں پیدا ہوا ہو یا نہ بھی پیدا ہوا ہو لیکن اس نے کنٹینیوسلی اس ملک میں 7 سال گزار لیے ہیں. یا qualifying child بچہ وہ ہوتا ہے جو برٹش سٹیزن بچہ, اور برٹش سٹیزن بچے ہوتے ہیں جو یہاں پیدا ہوں 10 سال انہوں نے پورے اپنی لائف کے گزار لیے وہ اپنا برٹش سٹیزن شپ کے لیے رجسٹریشن کر سکتے ہیں. یا جو بچہ یہاں پیدا اور 5 سال کا ہو چکا ہو and they are deemed stateless اور وہ یہ پروف کر لیں کہ جی they are unable to register themselves with their home country for any reason تو پھر وہ اسٹیٹلیس کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بڑا فیمس کیس ہے جو کہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ تر انڈین نیشنلز کے ہی بچے اسٹیٹلیس کی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اس پہ میرے ایک اپنے ویوز ہیں جو میرے شوز کے اندر ہیں. بٹ اینی وے بھی جو نیا نیشنلٹی بل آیا اس سے یہ گول پوسٹ بھی کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے. جو لوگ اسٹیٹلیس کی انڈین بچوں کے ساتھ بھی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. تو ان سمری جو اگر آپ بچے کی بیس پہ اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں تو پھر جو نیئرسٹ ٹائم ہے وہ یہی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے گا. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم, آپ شو پہ بات کریں, اپنا سوال پوچھ لیں اور میں جواب دے دیتا ہوں. ہیلو سر جی میں نے پہلے تو آپ سے تھینک یو میں ہیلپ کرتے جی جی ہیلو جی میں آپ کی بات سن رہا ہوں. میرا سوال جو ہے اپنے جبرانوں کی اپلیکیشن ڈالی تھی دو مہینے پہلے جی اور ان کا رپلائی آ گیا ابھی ہمارے بایو میٹرک بھی ہو گیا. ابھی ہم کو اس کا بات چیت پہ جو اپلیکیشن آیا ہے اس کا اس کے بعد کیا ڈیسیجن آئے گا یہ بتانا. تھینک یو جی, میں عرض کر دیتا ہوں, آپ کا جواب دے دیتا ہوں. اب کیونکہ میں نے اس بیچ میں کال بھی لے لی کیونکہ بج رہی تھی, ہم بات کر رہے تھے جنہوں نے کہا کہ بچے کی بیس پہ. ایک اور چیز ہے جس کا میں ذکر کر دوں, لا کے اندر کوالیفائنگ چائلڈ کے علاوہ ظاہری بات ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو بچے یہاں 7 سال پورے کر لیں یا جو اسٹیٹلیس کے لائیں 5 سال کے بعد سبجیکٹ ٹو لا کی ریکوائرمنٹ وہ میٹ کریں وہ کوالیفائنگ چلڈرن ہوتے ہیں, یعنی کہ برٹش چلڈرن یا جنہوں نے 7 سال پورے کر لیے. ایک چیز میں اور ذکر کر دوں کہ کچھ ایسے بھی کیسز ہوتے ہیں جہاں اٹ از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کہ بچہ یہاں رہے, اور ظاہری بات ہے ماں باپ یہاں رہتے ہیں لیکن وہ بڑے ہی کمپیلنگ اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز کی بات ہوتی ہے. اللہ نہ کرے, میں دل سے ہر ایک کے لیے دعا کرتا ہوں کہ کسی بھی کو اپنے بچے کو کمپیلنگ سرکمسٹانسز کی وجہ سے اسٹے ادھر ملے, جس میں سے کچھ ہوتے ہیں خدا نخواستہ بڑی سویر, ان کو کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے کہ ان کا علاج کمپلیٹلی ان افورڈیبل ہے باہر کی کنٹریز میں, اور ادھر وہ اتنا سخت ٹائپ کا علاج ہے, بیماری ہے کہ اگر ان کو یہاں سے لے کے واپس بھیجا گیا اٹ از ناٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا چائلڈ کہ وہ اپنی ہوم کنٹری میں جا کے ٹریٹمنٹ لیں, یا چائلڈ کو کوئی مینٹل النس ہے, کوئی ایسی مینٹل اس کو ڈسیبلٹی ہے جس کی وجہ سے اٹ از ناٹ ان دا چائلڈز بیسٹ انٹرسٹ کہ اس کو یہاں سے
भेजा जाए, और वो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आपके सोशल सर्विस वाले बना के दे देते हैं, और क्योंकि जिस बच्चे की इस टाइप की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि प्लान उसका NHS से बना होता है, सोशल सर्विस वाले इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स फिर आपको उसकी रिपोर्ट्स देते हैं। तो मैं कभी भी किसी के लिए दुआ नहीं करूंगा कि उनको इस वजह से यहाँ स्टे मिले, बिकॉज आई थिंक सेहतियाब हर एक की औलाद हो, और यही हर एक को दुआ करनी चाहिए। मैंने इसका इसलिए जिक्र कर दिया क्योंकि वो बीच में कॉल आ गई, तो मैं कॉल अटेंड कर ली, तो आई थॉट कि मैं आखिरी चीज़ भी बता दूं चिल्ड्रन की बेसिस पे अप्लाई करने का। देखिए जी, ज़बरानो का अगर आप पहले शो फॉलो कर रहे हैं, मैंने पहले ही जिक्र किया था ज़बरानो का कि सिचुएशन ये है कि 13 जून को गाइडेंस निकल रही है। मैं ज़रूर उस पर जिक्र करूंगा जैसी वो गाइडेंस आई। आज तो 9 जून है, नेक्स्ट वीक आ जाएगी। अभी तक तो ज़बरानो के वीज़े नहीं लगे टू माई नॉलेज। अगर किसी का लगा है तो प्लीज़ बता दे, हम शेयर कर लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो मैंने, अगर आप शो बाद में ज्वाइन किया, तो ये इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी आ रही थी कि उनकी तरफ से कि आप फिंगरप्रिंट्स दे दें, लेकिन उसके बाद अभी और कोई एक्टिविटी नहीं हुई। लेकिन 13 जून को ज़बरानो की पॉलिसी आ रही है। आई एम प्रीटी श्योर कि जैसी वो पॉलिसी आएगी 13 जून को, एकदम प्रोसेस चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो कीप दैट डेट इन माइंड, और जैसी 13 जून को पॉलिसी आई मैं उसके ऊपर अलग से शो करूंगा विच यू कैन फॉलो। कॉल्स का सिलसिला चलता भी रहेगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। आई डू अपॉलजाइज, मुझे साथ साथ नीचे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि हमारा सिलसिला ये है कि अगर आप देख सके, मैं रिमोट एक्सेस से दफ्तर से शो कर रहा हूँ, तो साथ साथ जब कॉल्स फॉरवर्ड होती हैं तो मुझे फ़ोन में उनको अटेंड करना पड़ता है, तो इसलिए मैं साथ साथ नीचे देख रहा होता हूँ। मैं कभी कभी ये भी मुझे पता होता है कि कॉल्स बज रही हैं, आ रही हैं, लेकिन क्योंकि मैं किसी सवाल का जवाब दे रहा होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मदद से रुक के कॉल अटेंड कर लूँ। तो अगर आप कॉल कर भी रहे हैं शो के अंदर और मैं नहीं उठा रहा, या शो जब मुझे फॉरवर्ड कर रहा है क्योंकि मैं शायद बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो आई डू अपॉलजाइज फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। अब हम जिक्र करने लगे थे थोड़ा सा आगे, क्योंकि हमारे पास थोड़ा साथ साथ टाइम है कॉल्स के बीच में। तो मैंने आपको अपडेट दे दी ज़बरानो की, मैंने आपको अपडेट दे दी ETS की, और अब एक और बड़ी कॉमन चीज़ है जिसका मैं जिक्र करता हूँ। मैंने आई थिंक थोड़ा सा इसका लास्ट वीक भी जिक्र किया था, लेकिन क्योंकि वो टॉपिक इस नौयत का है कि जितना जिक्र करें वो कम है। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। से होंगे। मेरा क्वेश्चन आज का ये है सर कि मेरी मिसेज जो है अपने 10 इयर्स की जो राउट है उसके लास्ट क्वार्टर में पहुंच गई हैं। तो नाउ दिस टाइम इन नवंबर 2022 शी इज गोइंग टू अप्लाई फॉर हर इंडेफिनिट। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि मैं इस टाइम इंडेफिनिट के पीरियड पे पहुंचने के लिए हमें आपको एडवाइस करना चाहेंगे, कोई कोर्सेज वगैरह करने होते हैं, कोई यूके टेस्ट वगैरह, या कोई टेस्ट करा सकें कि कहाँ से हम लोग टेस्ट करवाएं? थैंक यू जी आपकी कॉल करेंगे। पहले तो मैं एक बात क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हम इस शो में एडवाइस नहीं दे सकते। तो प्लीज़ जब भी हम इस शो में आपसे बात करते हैं या मैं शो प्रेजेंट करता हूं, ये सिर्फ इमिग्रेशन कवानीन की इंफॉर्मेशन के ऊपर है। आप जब फ़ोन करते हैं अगर आप देखें प्रोमो में, मैं यही कहता हूं कि मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो पहले तो मैं बात क्लियर कर लूँ कि इसको एडवाइस ना समझें। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन के दफ्तर में जाएं या उनसे टेलीफोन पे प्रॉपर एडवाइस लें, लेकिन इस शो के अंदर हम एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मैं पहले कॉलर भी ले लेता हूं, फिर मैं आपके सवाल का फिर भी जवाब दे दूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर मेरा नाम शिराज है। मैंने पूछना था ये जो 10 ईयर रूट है इसको अगर हम अक्सर सुनने में आ रहा है कि इसको 5 ईयर में करें, जो पिछले आपका टाइम है वो उसमें काउंट होगा। तो आया वो नया ये ला ये आ गया या आने वाला, ये क्या सिस्टम है? ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू जी। पहले तो मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ कि नॉर्मली जब आपके 10 ईयर्स पूरे होते हैं और आप लॉन्ग रेजिडेंस पे अप्लाई कर रहे होते हैं सेटलमेंट के लिए, तो आपको दो तरह के टेस्ट देने होते हैं। एक लाइफ इन द यूके टेस्ट है और एक आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अपना टेस्ट देना होता है। जो लाइफ इन द यूके टेस्ट है वो आप लाइफ इन द यूके, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं गूगल पे, और आप अपने घर के पास टेस्ट सेंटर ढूंढ सकते हैं और वो आपका टेस्ट ले लेंगे। और जो लैंग्वेज आपका टेस्ट है वो आप जब बोलेंगे कि जी सेटलमेंट के लिए है ये टेस्ट, तो वो वेरियस कंपनीज हैं जो करती हैं, लेकिन जो 2 मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं वो हैं आइल्स या ट्रिनिटी कॉलेज जो ये टेस्ट लेती हैं। तो वो फिर आप ये कर सकते हैं कि आइल्स की वेबसाइट पे जाएं, अपना पोस्ट कोड डालें तो नियरेस्ट टेस्ट सेंटर्स वो दिखा देते हैं और डेटों के साथ। इट्स वेरी इजी प्रोसेस।
اور اگر آپ ٹرینٹی کالج کی ویب سائٹ پہ جائیں ان کو بھی بولیں کہ جی ہمیں نیئرسٹ سینٹر چاہیے، آن لائن جا کے بکنگ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انٹرنیٹ سیوی نہیں ہے تو آپ ان کو ٹیلی فون کر کے بھی اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں۔ جو آئلز ہوتا ہے نارملی وہ اور یہ جتنے ٹیسٹ ہیں یہ 2 سال کے لیے ویلیڈیٹ ہوتے ہیں، اور جو آپ کا انڈیفینٹ ہے اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے۔ تو ڈپینڈنگ آن کہ آپ کب سوچ رہے ہیں کہ جی میں نے اپلائی کرنا ہے تو آپ یہ ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ تھوڑا پہلے اس لیے بک کر لیتے ہیں کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ جی اگر ہمارا ٹیسٹ فیل ہو گیا ہمیں شاید دوبارہ دینا پڑ جائے۔ یس دیر از اے اسمال ویری اسمال پاسبلٹی کہ کچھ لوگ کبھی کبھی فیل بھی کر لیتے ہیں، تو وہ پھر یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم دوبارہ ٹیسٹ دے دیں گے، تو پھر وہ اتنا عرصہ پہلے پہلا ٹیسٹ دیتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ان کا فیل ہو جائے تو وہ دوبارہ اس ٹیسٹ کو دے سکتے ہیں۔ اب ہم اس امپورٹنٹ چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ کافی لوگ مجھے کال کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ طارق بھائی جو 20 جون کو نئے قانون آ رہے ہیں، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، ان قانون کے اندر ہماری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر آپ 10 ایئر روٹ کے اوپر ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 5 ایئر کی پیریڈ کو یوز کر سکتے ہیں، 10 ایئر کے اندر آپ کی کلاک ریسیٹ نہیں ہوگی۔ میں آپ کی بات بالکل سمجھتا ہوں، مجھے بہت لوگوں نے یہ بات بولی ہے، میرا صرف جو پرسنل پرابلم ہے کہ میں نے اس طریقے سے اس رول کو نہیں پڑھا۔ میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے میں نے اس رول کو پڑھا ہے، آئی نیڈ فردر کلیریفیکیشن آن دیٹ۔ اب وہ کلیریفیکیشن کس صورت میں آئے گی؟ وہ اسی صورت میں آئے گی جب وہ اس کی پالیسی گائیڈنس آئے گی جو ابھی تک نہیں آئی ہے، یعنی کہ جو چینجز آف امیگریشن رول ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے، جو ان کی ایکسپلینیٹری نوٹس ہیں وہ آگے ہیں، وہ میں نے جب پڑھے تو میں اس طرح اتنا مطمئن نہیں ہوا۔ تو میں صرف یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ مے بی آپ بالکل درست بات کریں، مے بی جو باقی لوگ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں۔ میرا ایک اپنا پرابلم ہے کہ میں لوگوں کی سن کے بات کو فالو نہیں کرتا، میں خود پڑھتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی بات سمجھ آئے تو میں پھر اپنے شو میں وہ بات کرتا ہوں، اور اگر مجھے بات سمجھ نہیں آتی میں خود ہاتھ کھڑا کر کے بولتا ہوں کہ جی مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی، اور میں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اور ویٹ کروں گا فردر کلیریفیکیشن کے لیے۔ تو میرے خیال سے یہ بولنا کہ جو لوگ 10 ایئر کے اوپر ہیں وہ اپنے 10 ایئر والے پیریڈ کو 5 ایئر کے اندر یوز کر سکتے ہیں، ایٹ دس سٹیج میں کمفرٹیبل نہیں ہوں یہ بات کو کنفرم کرنے کے لیے۔ ہاں میں اس بات کا ضرور ویٹ کر رہا ہوں کہ 20 جون کو یہ قانون بن جائے گا۔ 20 جون کو جب یہ پورا لکھا ہوا آئے گا، میں نے پڑھ بھی لیا لکھا ہوا، لیکن میں بول رہا ہوں کہ ویب سائٹ پہ دوسرے طریقے سے آئے گا، شاید مجھے اس وقت تھوڑی سی اس بات کی زیادہ سمجھ آ جائے، یا جب اس کی گائیڈنس آئے گی جو کہ ابھی فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف کی گائیڈنس اپڈیٹ ہونی ہے کہ اس رول چینج کی وجہ سے، اس میں تھوڑی زیادہ کلیریفیکیشن آئے۔ میں ساروں کو بولا ہے کیونکہ مجھے بہت لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ 100% میں اس کے اوپر شو کروں گا، لیکن اس وقت آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ان سیئنگ دس کہ جی جو شخص 10 ایئر روٹ پہ ہے وہ 5 ایئر روٹ کے بھی ویزے کے اوپر اپنے یہ 10 ایئر والے پیریڈ کو کاؤنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ بیسکلی لوگ یہی بول رہے ہیں کہ جی اگر ہم لوگ 10 ایئر روٹ پہ ہیں اور ہم پھر سوئچ کر لیتے ہیں 5 ایئر روٹ کے اوپر، تو جو ہمارا 10 ایئر روٹ کا بھی پیریڈ ہے ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنے 5 ایئر کے اندر۔ میں بالکل سمجھ گیا آپ کا سوال، لیکن آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل بیکاز جس طریقے سے میں نے قانون کو پڑھا اس میں تھوڑا گرے ایریا ہے، میں کہیں سے کلیریفیکیشن سیکھ کر رہا ہوں اس کی، مجھے ابھی تک وہ کلیریفیکیشن نہیں ملی ہے، اور جیسی وہ کلیریفیکیشن ملے گی میں 100% ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا۔ سو آئی ڈو اپولوجائز اس پوائنٹ کے اوپر، لیکن میں اس پوائنٹ کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں دینا چاہتا بیکاز فار ویریس ریزن جو میں نے بھی آپ کو بتا دیا۔ ہم ذکر کر رہے تھے، اور میں نے جس طرح بولا کہ میں اس کا پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اس بات کا، اور جتنا ذکر کریں کم ہے، وزٹ ویزے کے بارے میں، بیکاز اب ظاہری بات ہے سمر آ گیا اور بہت سارے لوگ وزٹ ویزا اپنے لو ونس کے لیے دوبارہ اپلائی کر رہے ہیں اور ریفیوز بھی ہو رہے ہیں۔ تو وزٹ ویزے کے اوپر میں سرٹن متس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا کیا مت ہے اور کیا کیا اس کے بارے میں کرنا چاہیے۔ پہلی چیز آ جاتی ہے، اور یہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے شو کے دوران کالز کا سلسلہ اتنا میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، بٹ دیٹ آئی انڈرسٹینڈ کیونکہ ہمارا شو نئے فارمیٹ کے ساتھ ہے، نئے چینل پہ ہے، اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے اس چینل کے اوپر آ کے کالز کرنے کے لیے، بٹ ود ڈیو ٹائم I'm pretty sure کہ وہ بھی ہم ایڈجسٹ کر لیں گے۔ جہاں تک بات آتی ہے وزٹ ویزے کی، اور سب سے پہلی جو ایک لوگوں کے اندر بات ہے وہ یہ ہے کہ جی وزٹ ویزے پہ ہمیں رائٹ آف اپیل ملتی ہے نہیں، اگر ہم اس کو چیلنج کرنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے چیلنج کرنے کا۔ تو جہاں تک بات ہے وزٹ ویزے کی، اس پہ بالکل رائٹ آف اپیل آپ کو نہیں ملتی ہے۔ اس کو چیلنج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وزٹ ویزا آپ کا ریفیوز ہوا ہے تو آپ پری ایکشن پروٹوکال کر سکتے ہیں۔ پری ایکشن پروٹوکال ایک ڈفرینٹ ہوم آفس کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو جانتا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سرٹن پری ایکشن پروٹوکال کی بیسس کے اوپر
ہوم آفس نے اپنا وزٹ ویزے کا ریفیوزل اوور ٹرن کیا، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پری ایکشن پروٹوکول کے اوپر یہ ڈیسیجن آئے گا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ آیا آپ کے کیس میں میرٹ ہے یا نہیں. لیکن ان شارٹ اگر آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں وزٹ ویزے کو، آپ بالکل چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ پری ایکشن پروٹوکول کا پروسیس ہے. تو ایک بات تو میں نے یہ کلیئر کرنی تھی. اور اگر آپ اس کو فردر لے کے جانا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے پری ایکشن پروٹوکول کے بعد آپ جوڈیشل ریویو بھی کر سکتے ہیں ڈیسیجن پہ. تو وہ آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے کیس بائی کیس، یا ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو پری ایکشن پروٹوکول کا ڈیسیجن آ جائے، وہ ڈیسیجن کی کیا نوعیت ہے، اور آیا آپ کو آگے اس پہ جوڈیشل ریویو کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ بات تو کلیئر ہو جاتی ہے اپیل کے بارے میں. اب آ جاتے ہیں جو سیکنڈ سینیریو ہے، مت ہے، جو لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں وزٹ ویزے کے بارے میں، کہ جی اسپانسرشپ لیٹر کے اندر کیا رکھوانا چاہیے، کیا لکھنا چاہیے، اسٹیمپ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، اور کیا ہم کریں. بیسکلی بڑا پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو جی کہ اسپانسرشپ لیٹر کیا چیز ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. پہلی بات ہے کہ جو ہم تک بات اسپانسرشپ لیٹر کی ہے، پہلے زمانے میں ان کی بڑی ویلیو ہوتی تھی، کیونکہ اگر آپ ایک بلڈ ریلیٹو ہیں اور آپ اسپانسر کر رہے ہیں تو آپ کو رائٹ آف اپیل ملتی تھی فرام دا ہوم آفس اگر وزٹ ویزا ریفیوز ہوتا تھا. لیکن اب وہ قانون نہیں رہا ہے. تو ایسا جب اسپانسر کی اتنی ویلیو اس سینس میں ہے کہ جی اگر اسپانسر آپ کو اسپانسر کر رہا ہے تو گھر میں اکوموڈیشن دے رہا ہے، اور اگر آپ اپنے والدین کو بلا رہے ہیں تو اٹ از انڈرسٹینڈیبل کہ آپ یہ بھی بولیں کہ ہم ان کو فائنینشیل مینٹیننس بھی دیں گے. جو نارمل باقی فیملی ممبرز ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا خود شو کریں فائنینشیل ریکارڈ، اور پروف کریں کہ بھئی فائنینشلی وہ اتنے اسٹیبل ہیں کہ وہ یہ ٹرپ کو یا آن بورڈ جرنی کو افورڈ کر سکتے ہیں، اینڈ دیر از ریزن کہ وہ اپنے ملک میں واپس جائیں گے. جہاں تک بات آتی ہے پھر اس کے اندر کہ فارمیٹ کیا ہونا چاہیے اسپانسرشپ لیٹر کا، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. آپ چاہیں تو کورنگ لیٹر بنا لیں، آپ چاہیں کسی بھی لائر کے دفتر میں جا کے ان کو بولیں مجھے ڈیکلریشن بنا دیں، اینڈ میں اسٹیمپ کر دیں تاکہ میں اس کو بھیج دوں. تو اپنے اپیلنٹ یا جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں جن کو آپ اسپانسرشپ بھیج رہے ہیں، اس لیٹر کے اندر ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے. بٹ ون آف دا مین تھنگز یو آر ٹیلنگ دیم کہ ان کے ٹرپ کو میں اس وجہ سے اسپانسر کر رہا ہوں کہ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، یہ ریزن ہے ملنے کی، اور اکوموڈیشن میں پرووائڈ کر کے دوں گا. اینڈ آف کورس سرٹن کیسز میں جہاں آپ مینٹیننس بھی دے رہے ہیں تو آپ یہ بھی بولیں گے کہ جی میں پیسے بھی ان کو دے رہا ہوں، اور وہ پیسوں کا پھر آپ کو ایویڈنس دینا ہوگا کہ یو آر فائنینشلی ایبل ٹو افورڈ دیٹ. اور زیادہ تر جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ہوتا ہے فادر اینڈ مدر، پیرنٹس کو بلانے کے لیے، گرینڈ پیرنٹس کو بلانے کے لیے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ یا کوئی چھوٹی بہن ہو آپ کی بہت ہی فل ٹائم ایجوکیشن پہ ہو تو اٹس انڈرسٹینڈیبل آپ اس کا سارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، یا بھائی ہو. بٹ نارملی اگر آپ کزنس کو بلا رہے ہیں، میرڈ بھائی کو، میرڈ بہن کو بلا رہے ہیں، تو اٹس ویری ہارڈ ٹو سے کہ جی میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا. تو ہوم آفس وڈ ایکسپیکٹ کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایڈلٹ اپنا خرچہ خود اٹھائے گا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں وزٹ ویزے کے اندر جو آپ کو اسپانسرشپ ڈیکلیریشن کے اندر خیال رکھنا چاہیے. جہاں تک بات آتی ہے فارمیٹ کی، میں نے ابھی بولا کہ یا وہ کورنگ لیٹر اپنا خود ٹائپ کر لیں، یا آپ کسی لائر کے فرم میں جا کے ڈکلیریشن کر لیں، وہ ان میں موڑ لگی ہوتی ہے. صرف یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کیونکہ لوگ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے اپلائی کرتے ہیں، زیادہ تر ایڈوائس لیتے ہیں وہ لوگ پاکستان سے، مشورہ لیتے ہیں ایجنٹ سے، اینڈ زیادہ تر ان میں سے جو لائرز اینڈ ایجنٹ ابراڈ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں ڈیکلیریشن چاہیے، میننگ اسٹیمپ والا پیپر چاہیے. ایز سچ اگر آپ سوچتے ہیں کہ جی اس میں کوئی فرق پڑتا ہے، تو میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ایکسپیرینس ہے کہ اتنا حد تک فرق نہیں پڑتا، بیکاز کریڈیبلٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہوم آفس کبھی کبھی نہیں بھی مانتی ایون ود اے ڈیکلیریشن، بیکاز وہ اس پہ بھی کوئی ایشوز نکال سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از کیس بائی کیس اور کیس ورکر کے اوپر ہوتا ہے. لیکن نارمل پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ بہتر ہے آپ ڈیکلیریشن ہی بھیجیں، بیکاز ظاہری بات ہے انڈر اوتھ جو آپ بات بولتے ہیں وہ زیادہ ویلیو رکھتی ہے دین نارمل کورنگ لیٹر. تو دیٹ از سم تھنگ جو آپ اپنے کنوینئنس کے حساب سے دیکھ لیں، لیکن مینڈیٹری ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ اوتھ والی کوئی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں. میں یہ بھی ویٹ کر رہا ہوں کہ عرفان مجھے کب بتائیں گے کہ طارق بھائی ہمارا آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا تو بریک پہ جانے لگے ہیں. مجھے لگتا ہے عرفان، کیونکہ عرفان ہیں ہمارے کولیگ جو یہ سارا شو سنبھالتے ہیں، تو میں سمجھا شاید عرفان بھی آج چائے پی رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے. انہوں نے کہا طارق بھائی کو میں بریک پہ آج نہیں جانے دوں گا. لیکن دیکھتے ہیں، کیونکہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ عرفان اب ہنستے والا مجھے میسج بھیجیں، کیونکہ نارملی عرفان ابھی تک مجھے ایک میسج بھیجتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں طارق بھائی بریک لے لیتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم یہ کرتے ہیں کہ لیٹس گو آن اے بریک. عرفان اپنی گرم گرم چائے بھی پی لیں بسکٹ کے ساتھ، میں بھی تھوڑا سا چہل قدمی کر لیتا ہوں. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے شو کے اندر، اور میں آپ اور بھی جو میں نے ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک.
आने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस इश्यूज जो लोगों को आते हैं इमिग्रेशन के अंदर, और मैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको उसके बारे में दे रहा था। और शो को ख़त्म करने से पहले हम अपना फाइनल टॉपिक उठाते हैं जो है अपेंडिक्स ईयू। अब अपेंडिक्स ईयू में कुछ लोगों को क्या क्या खुश मैं कहता हूँ मिथ्स हैं या क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मैं पहले उसको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जो सबसे पहली मेन मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों को मैं देखता हूँ है वो ये है कि वो ये अजम्पशन लेते हैं कि जी अगर हमारे पास प्री सेटल स्टेटस है, यानी कि अगर वो नॉन ईयू हैं और उनके पास प्री सेटल स्टेटस है, तो वो ये कहते हैं कि जी हम किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। यानी कि अगर एक शख्स है जो इंडिया से और उसके पास 5 साल का वीज़ा है अंडर अपेंडिक्स ईयू, 5 साल का फादर की वजह किसी की वजह से वीज़ा लगा है, वो ये समझते हैं कि वो अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। दैट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज अपेंडिक्स एफएम जो कि स्पाउस के लिए होता है, उसमें सिर्फ वो ऐसे लोग जो प्री सेटल स्टेटस के ऊपर जिनके पास वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो खुद यूरोपियन सिटीजन हो। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को कि जी अगर हम लोग नॉन यूरोपियन सिटीजन है लेकिन हमारे पास 5 साल का ईयू स्टेटस है, हम उसकी बेस पे अपने स्पाउस को बुला सकते हैं। दैट इज नॉट द केस। अपेंडिक्स एफएम उस चीज की इजाजत नहीं देता। तो ये एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सेकंड, एक लोगों को इशू है इसके साथ, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं क्लैरिफाई करूँ कि काफी लोगों के पेरेंट्स इधर आए हैं ईयू एप्लीकेशन के ऊपर, और आप जब वो अपने पेरेंट्स की एक्सटेंशन 6 महीने बाद अप्लाई कर रहे हैं तो होम ऑफिस उनसे एविडेंस मांग रहा है कि जी अपने पेरेंट्स की डिपेंडेंसी का एविडेंस दें आने से पहले, और यहाँ भी वो आपके डिपेंडेंट है तो आप उसका एविडेंस दें। तो जारी बात है अगर आपके पास एविडेंस अवेलेबल है वो दें, लेकिन साथ साथ आप होम ऑफिस की पॉलिसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अपेंडिक्स ईयू की है, जो ये बोलती है कि जी अगर आपके पेरेंट्स ईयू सेटलमेंट स्कीम के थ्रू इस कंट्री में आए थे अप्लाई करके, तो हम आपसे डिपेंडेंसी का एविडेंस नहीं मांगेंगे। इट्स वर्थ अ चार्ज, एक तरह से वर्थ अ शॉट कि आप होम ऑफिस को हवाला दें उस पॉलिसी गाइडेंस का, लेकिन अगर होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो ऑफ कोर्स आपको चाहिए कि डिपेंडेंसी के एविडेंसेस दें विद इन द ईयू रेगुलेशन, जो ईयू अपेंडिक्स है उसके तहत, जो कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं और वो आपसे बात करके आपको बता देंगे। अब हमारे शो का ऑलमोस्ट टाइम पूरा होने को आया है। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच, और हमेशा की तरह से थैंक यू सो मच इरफान के बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये शो रिले हो रहा है, यानी कि आप तो लाइव देख रहे हैं लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ और फिर इरफान हमारी मदद करते हैं स्टूडियो पे टू ब्रिंग इट ऑन। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू जो लोग आए उन्होंने शो को कॉल इन किया, और आई एम श्योर काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो शो को सिर्फ देखते हैं बट दे डू नॉट वांट टू कॉल इन। देखिए अगर आप कॉल इन भी करते हैं शो के अंदर तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपना नाम बताएं, आप सिर्फ कॉल इन करें और सवाल पूछें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी इंफॉर्मेशन दिया करूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मेरी तरफ से अब अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले थर्सडे को होगी, सेम टाइम इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।